رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ گئے نا تو مکہ کو تو اللہ تعالیٰ نے حرم سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا کہ یہ مکہ کا علاقہ یہ حرم ہے، اس کی ایک حرمت ہے، احترام ہے۔ جب نبی پاک مدینہ گئے، مدینہ وباؤں سے بھرا ہوا تھا، نبی پاک نے دعا کی، مدینہ سے وبا چلی گئی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ جیسے میرے باپ ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا، میں مدینہ کو حرم قرار دینے کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آپ کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو حرم قرار دیا۔ اور مدینہ کی حرمت کیا ہے؟ اس حرم کی حدود کے اندر گھاس نہیں کاٹا جا سکتا، وہاں جانور کو بھگایا نہیں جا سکتا، وہاں کسی انسان کو تکلیف نہیں دی جا سکتی۔ یہ مدینہ بھی حرم ہے، یہ مکہ بھی حرم ہے۔ اور میں کہتا ہوں آج کا مسلمان اپنے سیاسی مخالفت میں اتنا جہالت میں ڈوب گیا ہے، اور تم نے تو مکہ کے مشرکوں کو بھی شرمندہ کر دیا۔ مکہ کے مشرک حرم کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اپنے باپ کے دشمن کو بھی، اپنے باپ کے قاتل کو بھی آنکھوں کے سامنے آ جاتا طواف کرتے ہوئے، کہتے تھے یہ حرم ہے۔ کافر تھے، مشرک تھے، ابو جہل جیسے، اپنے باپ کے قاتل کو آنکھوں کے سامنے پاتے کہتے کچھ نہیں کہنا کیونکہ حرم کے اندر ہے، حرم کے اندر تو باپ کے قاتل کو بھی کچھ نہیں کہا جاتا۔ اور جاہلو ظالمو، تم نے روزہ رسول کو بھی، اس کے احترام کو بھی نہ سمجھا۔ رب کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ روزہ رسول کے پاس جا کر، حرم مدنی میں جا کے اپنے سیاسی مخالفین کو لتاڑنا، نہ مسجد کا احترام، نہ حرم کا احترام، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اور پڑوس کا احترام، اور تم نے اپنے روزے بھی ضائع کر دیے۔ اور اگر توبہ نہ کی نبی پاک کی بے ادبی اور آپ کے روزہ مبارک اور مسجد نبی کی بے ادبی کر کے، مجھے ڈر ہے تمہارا کہیں ایمان بھی ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ سورہ الحجرات میں ہے کہ جو نبی پاک کی آواز سے آواز بلند کرتے ہیں انہیں ہو سکتا ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ ایمان ہی ضائع کر دے۔ لیکن میں یہاں پہ بات ٹھہرنا نہیں چاہتا، میں بات کہتا ہوں یہ جمہوریت ایک ننگی چیز ہے، یہ ایک برہنہ چیز ہے۔ یہ جمہوریت یہی کرنے کے لیے آئی ہے کہ احتجاج کرو، نہ مکہ کی پرواہ ہے۔ وہ پہلا وزیر اعظم وہاں گیا تھا تو اس کی مخالف لیگ نے ٹویٹیں کی اور وہاں پر اس کے چور کے اور کس طرح کے نعرے لگائے اس کے اور اس کے بیوی کے خلاف۔ اب یہ گئے ہیں تو یہ اس طرح کے جاہل کر رہے ہیں۔ وہاں سے شروع ہو جاؤ بھائی، اوپر سے ٹھیک کرنا پڑے گا، لیڈروں کو بھی باادب بننا پڑے گا، کارکنان کو بھی باادب بننا پڑے گا۔ اور سب سے زیادہ ذمہ داری کس کی تھی؟ علماء کی تھی نا، لوگوں کو ادب سکھاتے۔ تو میں کدھر رونا رواں؟ میں یہ کہتا ہوں عالم دین سے زیادہ اللہ کی زمین پر محبوب ہستی نہیں ہے، لیکن جب مولوی کا دماغ قرآن و سنت کے مطابق نہیں رہتا نا، تو یہ میں جملہ بولنے لگا ہوں، ریکارڈ ہو رہا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا حشر ہو، یہ میری اسیسمنٹ ہے۔ جب مولوی رائے رات سے ہٹ جاتا ہے نا، اس سے زیادہ بڑا خون خار بھیڑیا میں نے اللہ کی زمین پہ نہیں دیکھا، کیونکہ وہ جو ہے وہ کسی کو پٹرول کہے گا، کسی کو کچھ کہے گا، کسی کو ماں بہن کی گالی دے گا۔ جب یہ دین کا نام لے کے ہم سیاسیات کے اندر لوگوں کو تان کریں گے تو دین والا کیا کہے گا؟ کسی کو یہودی کہے گا، کسی کو قادیانی کہے گا، اور کہتا ہے وہ بد اخلاق ہے۔ ہم نے کہا تم سب بد اخلاق ہو، لیکن کسی کو گالی دینا، تان کرنا اتنی بڑی بد اخلاقی نہیں جس طرح کسی مسلمان کو یہودی کہنا، قادیانی کہنا اور اس پر الزام لگانا جھوٹے۔ جبکہ ایک بندہ کہتا ہے میرے سامنے میں مسلمان ہوں، اور مسلمانوں میرے پاس کون سی ایسی اتھارٹی ہے کہ میں اس کو کافر قرار دوں؟ لہٰذا نوجوانوں، اپنے ان لیڈروں کے پیچھے، یہ لیڈر بد اخلاق ہیں، یہ لیڈر بے حیا ہیں، ان لیڈروں میں سے کوئی بھی اچھا لیڈر نہیں ہے اللہ کی پاکستان کی سرزمین پر۔ سارے لیڈر ایک جیسے ہیں، سارے چور ہیں، سارے ڈاکو ہیں، سارے لٹیرے ہیں، سارے کے سارے لبرل ہیں، سیکولر ہیں، دین بیزار ہیں سارے کے سارے لیڈر۔ اور جو دین کا نام بھی لیتے ہیں وہ سیاست کے لیے دین کو استعمال کرتے ہیں، وہ دین سے محبت نہیں کرتے۔ اگر دین سے محبت کرتے ہوتے نا تو آج تک ان کی کوششوں اور کاوشوں سے 75 سال کے اندر دین اسلام کا کچھ نہ کچھ حصہ نافذ ہو جاتا۔ میں مذمت کرتا ہوں، میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر آپ نے کیا نام دیا ہے؟ پاکستان کا نام وہاں کیسے لیا جائے گا؟ اچھا یہ پاکستان
پاکستانی ایسے لوگ ہیں یہاں پر آتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی بھی حرمت ہی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مساجد کے اندر یہ سیاسیات کو نہ لے کے آئیں، اور خاص طور پر روزہ رسول اور مکہ المکرمہ میں سیاست کو نہ لے کے جائیں۔ سیاست کو آپ اپنے ایوانوں تک رکھیں۔ آپ پاکستان کے اندر بدتمیز ہیں، آپ کو سعودی عرب میں جا کے بدتمیز بننے کی دنیا کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی ہمیں پتہ ہے آپ ساری سیاسی جماعتوں کے لوگ بدتمیز ہیں، آپ بے حیا ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کے لیڈر ایسے ہیں، آپ بھی ایسے ہیں، لہٰذا وہاں پر جانے کی بتانے کی ضرورت نہیں، ہمیں پہلے سے پتہ ہے ایسا۔ لہٰذا جنہوں نے ایسا کیا ہے میں دعا کروں گا اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں سے کوئی شخص یا جہاں تک یہ پیغام پہنچے ایسی باتیں مسجد کے اندر اور روزہ رسول کے اندر دوبارہ اس طرح کے مناظر ہمیں دیکھنے میں نہ ملے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ انشاءاللہ کل 29ویں تاکرات کو انشاءاللہ مسجد حاضہ میں تراویح کے اندر قرآن مجید کی تکمیل ہوگی، اور انشاءاللہ دعا بھی کی جائے گی، بھی ہوگا، ساتھیوں کی ضیافت بھی ہوگی۔ والنجم إذا غوى